گلگت بلتستان میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہماری سیٹیں بھی پیپلز پارٹی کے برابر ہو گئی ہیں، گویا معاملہ ٹائی ہونے کو ہے۔ ٹائی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی اتنی سیٹیں اور ان کی بھی اتنی سیٹیں۔ یہ دعویٰ غلام دستگیر خان کے بیٹے خرم دستگیر خان صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر وہاں ہنزا میں، وہ بھی انتخابی مہم میں موجود تھے، ان کی طرف سے کہا گیا، لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے علاقے کو ہنزا کو لاہور بنوانا چاہتے ہیں یا پھر کراچی بنوانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے جو فیصلہ پہلے سامنے آیا، اسے یہ لگا کہ وہ اپنے علاقے کو، اپنے خطے کو، اپنے شہر کو، اپنے شہروں کو کراچی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے جو رزلٹ سامنے آیا تھا، جو بھی وہاں پہ ووٹنگ ہوئی، ان کی ایک الگ حیثیت ہے۔ بہرحال جو بھی رزلٹ سامنے آیا، جو حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا یا الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا، اسے یہی لگا کہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو کراچی بنا دیا جائے۔ 9 سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھی، جبکہ مسلم لیگ نون کی 6 نشستیں تھی۔ باقی آزاد امیدوار بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں جیتے تھے، ان کی تعداد 8 بتائی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا، چیف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے پاس جو شکایات آئی ہیں اس کے مطابق کئی پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ سے ووٹنگ ہوگی۔ ان کی تعداد 5 بتائی گئی تھی، تاہم ہم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ جا کے کہیں جناب ہماری سیٹ آپ کے قدموں میں ہے، جدھر آپ کہیں ادھر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد 2 کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا فائنل فیصلہ کر دیا گیا ہے، وہ جن لوگوں کی تھی ان کو دے دی گئی ہیں۔ تاہم ابھی رانا ثناء اللہ کی طرف سے ٹی وی پر میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 5 نشستوں پر پولنگ دوبارہ سے ہونی ہے یا پھر 5 حلقوں کے حوالے سے دوبارہ سے پولنگ ہونی ہے، اس کے بعد نتیجہ فائنل ہوگا، یعنی 15 جون کو نتیجہ فائنل ہوگا۔ بات ہم کر رہے تھے خرم دستگیر صاحب کی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں 9 نشستیں ہیں۔ خرم دستگیر کی طرف سے کہا گیا کہ گلگت بلتستان میں ہمارے امیدوار جیتے ہیں 6، ہمارے پاس 6 نشستیں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 10 نشستیں ہیں۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ 2 ہمارے ساتھ آزاد مل گئے، 2 آزاد ملنے سے مسلم لیگ نون کی ہو گئی 8 نشستیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی وہی نشستیں برقرار رہیں 10۔ تو برابر کس طرح سے ہو جاتی ہیں؟ خرم دستگیر کی طرف سے کہا گیا کہ ایک نشست پر دوبارہ سے گنتی ہوئی ہے، وہ نشست مسلم لیگ نون کو مل گئی ہے، گویا مسلم لیگ نون کی ہو گئی 8 سے 9، اور یہ پیپلز پارٹی کی نشست تھی۔ پیپلز پارٹی کی اگر نشست کم ہو گئی، پیپلز پارٹی کی بھی 9 اور مسلم لیگ نون کی بھی 9 نشستیں، برابر نشستیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو 15 جون کو انتخاب وہاں پہ ہونا ہے، پولنگ اسٹیشنوں پر ہونا ہے، جیسا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا کہ 5 پر پولنگ ہوگا، اب رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 5 پر ہی پولنگ ہوگا۔ جو خبریں ہم نے دیکھی ان کے مطابق 2 نشستیں نکل گئیں، ان کو جو پہلے جیتے ہوئے تھے ان کی جیت کو ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے مان لیا گیا ہے۔ 3 پر دوبارہ سے پولنگ ہونی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 5 پر پولنگ ہونی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 5 نشستوں کا کوئی فیصلہ ہونا ہے یا پھر 3 کا، جتنے کا بھی ہونا ہے، تو وہاں پہ جو لوگ جیتیں گے وہ مسلم لیگ نون میں جائیں گے یا پھر ان لوگوں کو جتوایا جائے گا جو مسلم لیگ نون میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ وفاقی حکومت کا بڑا اثر و رسوخ وہاں پہ موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کی تعیناتی پیپلز پارٹی نے نہ کی ہے، نہ ہی انہوں نے کرنی ہے، نہ ہی ان کو ہٹا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی بڑا عہدہ دلا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ مسلم لیگ نون ہی کر سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کون سا ونڈر بوائے سامنے آتا ہے، لیکن یہ یقینی ہو گیا کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے حکومت بنانے کے اہل یا قابل نہیں رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے ان کا جس طرح سے راستہ کاٹا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، اور مزید بھی 15 جون کو پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون والے کرتے کیا ہیں۔ آصف علی زرداری کی یہی سیاست رہی تھی کہ دنیا کو بتایا جائے ہم تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ نہیں ہے، اس لیے جو کچھ ان کی طرف سے عوامی دشمنی کے فیصلے کیے جا رہے ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ہمارا ساتھ دینے لگ جائیں۔ لیکن ان لوگوں کی طرف سے نہ ان کا ساتھ دیا گیا، نہ ان کا ساتھ دیا گیا، بلکہ انہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا۔ سب سے زیادہ نشستیں وہاں پہ تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق اسی طرح سے انہوں نے جیتی ہیں جس طرح سے 2024 کے انتخابات میں جیتی گئی تھی۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ ہے ہمارے ٹرمپ صاحب، ان کی طرف سے جس طرح سے دھمکی ایران کو دی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں بالکل ایک اور حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، لیکن آخرکار میں نے جس طرح اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایران کو
صفحہ ہستی سے مٹانے ہی والا تھا کہ آخری لمحے میں نے سوچا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لیا جائے، اور وہ ثالثی کی طرف جنگ بندی کی طرف آ گئے تھے۔ پاکستان کی طرف سے یہ جنگ بندی کروائی گئی تھی، پاکستان کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور فیلڈ مارشل کے بارے میں اور ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں بار بار ان کی طرف سے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا کہ دونوں بڑے فنٹاسٹک آدمی ہیں، دونوں بڑے عظیم آدمی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو کریڈٹ دیا تھا کہ پاکستان کے کہنے پر میں نے یہ سیز فائر کیا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب کی طرف سے بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ میں تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا تھا، آخری لمحے میں نے فیصلہ پھر اپنا واپس لے لیا۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اور حملے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں نے وہ فیصلہ بھی واپس لے لیا۔ اسی موقع پر صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر فیلڈ مارشل کو اور وزیر اعظم کو فنٹاسٹک آدمی قرار دیا گیا، فنٹاسٹک مین انہوں نے ان کو کہا۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ بھی امریکیوں کو بتایا گیا کہ جنرل کیا ہوتا ہے، فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے۔ جنرل کا تو سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے ایک سٹیپ آگے فیلڈ مارشل ہوتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے فیلڈ مارشل کے بارے میں بھی اپنی قوم کو، امریکیوں کو بتا دیا۔ جنرل کیا ہوتا ہے، جنرل کا تو ان لوگوں کو پتا ہے، فیلڈ مارشل کا انہوں نے بتا دیا کہ ایک سٹیپ جنرل سے آگے ہوتا ہے۔ ٹرمپ صاحب کی طرف سے 41ویں بار یہ دعویٰ کیا گیا ہے، پہلے بھی وہ 40 مرتبہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے مابین معاہدہ ہونے والا ہے، ابھی ہوا یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا، جیسا انہوں نے کہا کہ میں تو ایران پر حملہ کرنے والا تھا، اس کو میں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ معاہدے کے قریب ہیں، جلدی معاہدہ ہونے والا ہے، جلدی ڈیل ہونے والی ہے، یہ ان کی طرف سے 41ویں بار کہا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مزید کتنی بار ٹرمپ صاحب یہ الفاظ دہراتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سینچری مکمل کر ہی لیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک بہت ہی اہم اعلان کیا گیا ہے، انہوں نے اپنی رعایا پر شدید گرمی میں چھتری تان دی ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ آرڈر جاری کیے گئے ہیں، گو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نہ کہیں دکھائی دیتی ہیں نہ کہیں سنائی دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو میجر سرجری ہوئی تھی اس کے بعد وہ آرام فرما رہی ہوں، لیکن ان کی طرف سے ان کے جو وزراء ہیں، ان کے جو مشیر ہیں، وہ باقاعدہ بیان جاری کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ ٹریفک والے کسی کو بھی ناجائز تنگ نہ کریں، کسی فیملی کو تو بالکل بھی نہ روکے، اگر روکنا ناگزیر ہو جائے تو کسی سائے میں ان کو روکا جائے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ غیر ضروری چالان بھی نہ کیے جائیں۔ تو کیا ٹریفک پولیس والے غیر ضروری چالان کرتے ہیں؟ وہ کبھی نہیں، کسی صورت نہیں مانیں گے کہ ہم غیر ضروری چالان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ خواتین کو دھوپ میں کھڑا کرنے سے گریز کیا جائے۔ وہ خواتین جو اپنے خامدوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو دھوپ میں کھڑا کرنے سے گریز کیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جس طرح سے شدید گرمیوں میں عام لوگوں پر اپنی رعایت پر چھتری تانی گئی ہے، اس کا کہاں تک اس پر عمل ہوتا ہے۔ سٹیپسل آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح سے گلے کے بارے میں وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ گلے کا بہترین علاج ہے، ان کو 3 کروڑ روپیہ جرمانہ کر دیا گیا ہے، متعلقہ ادارے کی طرف سے اس کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ کسی نے شکایت کر دی تھی کہ یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، حالانکہ یہ گلے کا علاج نہیں ہے۔ سٹریپسل وہ جو گولیاں لوگ چوستے ہیں، یہ گلے کا علاج نہیں، بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ اسے تو فوڈ آئٹم میں لیا جاتا ہے، لوگ اپنے چسکے کے لیے اس کو چوستے ہیں، کسی مرض کا بھی یہ علاج نہیں ہے۔ لیکن ان کی طرف سے اپنے اشتہارات میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ گلے کا مجرد علاج ہے۔ لوگ اس لیے بھی اس کو کھانا شروع ہو گئے تھے، چوسنا شروع ہو گئے تھے کہ گلے کی صفائی کرتا ہے۔ تو ثابت اور ظاہر یہ ہوا کہ یہ گلے کی صفائی کے لیے بلکہ کسی بھی مرض کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف یہ چسکے کے لیے، چوسنے کے لیے، ذائقے کے لیے ہے۔ تو اس پر متعلقہ ادارے کی طرف سے ان کو 3 کروڑ روپے کا جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف سٹریپسل والے ہی نہیں ہیں، بلکہ کئی دودھ کے پیکٹ بنانے والے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں مکمل غذائیت موجود ہے، حالانکہ وہ اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف وائٹنر ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح کے دعوے کرتے ہیں، اور بھی بہت سی ایسی کمپنیاں جو اپنے فوڈ آئٹمز کو میڈیسن باور کروا کے ہی تشہیر کرتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بجٹ پیش کر دیا گیا، بجٹ اورنگزیب صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا، ان کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا کہ وہی بجٹ پیش کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ ہے، آپ کو پس منظر میں آہستہ سے آواز آ رہی ہوگی، وہ ان کے بجٹ پیش کرنے کی آواز ہے، وہ تقریر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا تھا کہ وہ اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ابتدائی طور پر تو بائیکاٹ نہیں کیا گیا، وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کا
احتجاج انتہائی زیادہ مریل ہے، اور اس وقت وہاں پہ مکمل خاموشی چھا گئی۔ جب وہاں پہ اذان ہونے لگی تھی اس کے بعد پھر سے ان کی طرف سے احتجاج شروع کر دیا گیا، اور بڑی دھیمی آواز میں ان کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا لیڈر وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ دراصل بجٹ کے دوران جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپنے لیڈر کو دکھانے کے لیے بڑے جوش کے ساتھ نعرے لگاتی ہے۔ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہو، مسلم لیگ اپوزیشن میں ہو، یا پھر تحریک کوئی بھی پارٹی اپوزیشن میں ہو، اپنے لیڈر کو دکھانے کے لیے وہاں کیونکہ عمران خان موجود نہیں ہے اس لیے دھیما سا ان کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اورنگزیب کی طرف سے اپنے کانوں پر کوئی بھی ہیڈ فون نہیں لگائے گئے، جبکہ ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور دیگر کئی لیڈر ان کی طرف سے اپنے کانوں کو ڈھانپ کے رکھا گیا تھا، تو ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پشیمانی، کوئی پریشانی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے بالکل بھی نظر انداز کر دیا ان کے احتجاج کو۔ تو باقی بجٹ کے حوالے سے تنخواہوں میں اضافے کا بھی اعلان موجود ہے اور پینشنوں میں اضافے کا بھی اعلان موجود ہے۔ لیچ وزیر اعظم کے حکم پر وزیر خزانہ کی طرف سے تنخواہوں میں اور پینشن میں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے زوردار لات مارتے ہوئے 7% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تنخواہوں میں بھی 7% اضافہ ہوگا اور پینشنوں میں بھی 7% اضافہ ہوگا۔ ہمارے سامنے آخری خبر سپریم کورٹ کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اس نوٹیفیکیشن پر کہیں تو جشن منایا جا رہا اور کہیں پر ماتم بھی برپا ہے۔ کہاں پہ ماتم برپا ہے، کہاں پہ اس حوالے سے جشن منایا جا رہا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کیا جاری کیا، بلکہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا۔ جو نوٹیفیکیشن پہلے 10 مارچ کو جاری کیا گیا تھا، جب ہماری حکومت کی طرف سے بچت اسکیم سامنے آئی تھی، تو عدالت کی طرف سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ 4 روز عدالتیں کھلا کریں گی، جمعرات تک عدالتوں میں کام ہوا کرے گا، جمعہ، ہفتہ، اتوار چھٹی ہوا کرے گی۔ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا گیا ہے، گویا ان کی جو بچت اسکیم تھی اس میں یہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں، جتنا ان کی طرف سے حد مقرر کیا گیا تھا بچت کا، لگتا یہی ہے کہ وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ یہ یحییٰ فریدی صاحب کی طرف سے نوٹس واپس لیا گیا ہے۔ بات ہم نے کی کہ ایک طرف تو جشن ہوگا اور دوسری طرف مرگ ہوگی، دوسری طرف مایوسی ہوگی، دوسری طرف ماتم ہوگا۔ ماتم کہاں پہ ہونا ہے؟ ماتم وہاں پہ ہونا ہے جہاں پہ سرکاری ملازم تھے یا پھر کوئی جج صاحبان بھی تھے، مائی لاڈ جن کو کہا جاتا ہے، ان کی ایک چھٹی ماری گئی جو اس مہم کے تحت ان کو مل گئی تھی۔ جبکہ جشن کہاں پہ ہوگا؟ جشن ان وکلا کے ہاں ہوگا جن کی دہاڑی ایک ماری گئی تھی، ان کی دہاڑی دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہے، وہ جشن منا رہے ہوں گے اور افسردگی ان کے ہاں ہوں گی۔ ادھر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک طرف آپ کو بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے چھتری تان لی، اور دوسری طرف جس طرح سے پورے پنجاب میں ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی تھی، گرین لائن بھی فری تھی، یہاں پہ میٹرو بس فری تھی اور دیگر جتنی بھی سرکاری بسیں تھیں سب میں کرایہ فری کر دیا گیا تھا، ٹکٹ فری تھا۔ آج سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ فری ٹکٹ ختم کیا جاتا ہے، گویا کہ مفت بر جو تھے ان کے لیے بہت ہی پریشانی کی بات ہے، لیکن کئی مسافر ایسے تھے جو ضرورت کے تحت سفر کیا کرتے تھے، لیکن اب سب کے لیے ٹکٹ لازم قرار دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔